میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ تلہر کٹرا سے آفتاب بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے، ساتھ میں ایک حدیث بھی لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بعض لوگ گوشت بیچنے کے لیے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تو تم بسم اللہ کہہ کر کھا لیا کرو۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل اس طرح بسم اللہ کہہ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ آفتاب بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، کافر تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اسلام کی پوری معلومات ان کو نہیں تھی، تو سارے مسائل نہیں جانتے تھے، اور ایسے لوگ گوشت بیچنے کے لیے مدینہ تشریف لاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، تم نے گوشت جو بیچنے لائے ہو ذبح کرتے وقت جانور کو بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ دشوار معاملہ تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس زمانے میں عرب کے لوگ جو یہ کام کرتے تھے وہ جانوروں کو دیوی دیوتا کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے، جو کھانے کے لیے ان کو جانور ذبح کرنے ہوتے تھے ان کو، لیکن جو میلے ٹھیلے ان کے یہاں لگتے تھے، نظر و نیاز کے طور پر جانور اپنے دیوی دیوتا یا اپنے بتوں کے لیے ضرور ذبح کرتے تھے اور اس پر ان کا ہی نام لیا کرتے تھے۔ باقی کھانے کے لیے جو کرتے تھے تو وہاں کا جو عرف تھا وہ یہی تھا کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتے تھے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، اور وہ لوگ اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ نحن والا ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور حضرت ابراہیم کی ملت میں جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنے کا رواج تھا۔ اب مسلمان جب مدینہ آئے اور ان کی آبادی بڑھی تو بہت سارے لوگ باہر سے گوشت بیچنے کے لیے آتے تھے جن کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اتنی فراغت نہیں تھی کہ وہ ایک جانور ذبح کریں اپنے گھر کے لیے۔ تو جیسے آج کل عام لوگ گوشت خرید کر ہی کھاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی لوگ بیچنے والے آتے تھے گوشت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر تمہیں کسی کے بارے میں یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی تب کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ شبہ ہے، یقین نہیں ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ گوشت نہیں کھانا ہے اور وہ حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ لیکن جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ایسے آدمی کا گوشت رسول اکرم نے اس زمانے میں بتلایا کہ تم کھا سکتے ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ آج کل ہمارے زمانے میں جو لوگ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بظاہر مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے کی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن کاروبار ان کا گوشت کا ہے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں،
لیکن کبھی بسم اللہ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت جب ہو جائے اور آپ کو شبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اس آدمی نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو آپ ایسے گوشت کو مسلمان نے ذبح کیا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے ذبح کیا ہوگا. اگر کچھ شبہ ہوتا ہے طبیعت میں تو آپ بسم اللہ کہہ کر کھا سکتے ہیں، کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ مسلمان ہے، بسم اللہ ضرور پڑھی ہوگی. رہا مسئلہ اس زمانے کا جو رسول اکرم کا تھا، نہ تو آپ اس زمانے میں ہیں، نہ اس زمانے کے لوگ آپ کے پاس گوشت بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر آج کے زمانے میں استدلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وہ حالات الگ تھے، وہ لوگ الگ تھے، وہ ذبح کرنے والے الگ تھے، وہ گوشت بیچنے والے الگ تھے، وہ کھانے والے الگ تھے. تو ان کا حکم اس زمانے کے لیے تھا اور وہ ختم ہو گیا. آج آپ کے زمانے میں مسلمان ہی ذبح کرتا ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنے دیوی دیوتا کے لیے ذبح کرتا ہے، یا ذبح کرتا ہے تو اسلامی طریقے پر ذبح نہیں کرتا، جھٹکا کرتا ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ. تو آپ اپنے زمانے کے جو حالات ہیں ان کے تعلق سے مسئلہ پوچھیں اور عمل کے لیے پوچھیں. محض مسئلہ جانکاری کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے نہ پوچھیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.